بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے فائدے اور ثوابات۔ حج کے فائدے کیا ہیں؟ معزز ناظرین و سامعین، ہم آج اس ٹاپک کو لے کر اس پر گفتگو کریں گے کہ حج کا کیا فائدہ ہے اور اس کے ثوابات کیا ہیں۔ حج کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الحج باب فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت کے باب کے اندر اس حدیث پاک کو لائے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 1519 کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنا افضل عبادات میں سے عبادت ہے۔ حج کمزور کا جہاد ہے۔ ابن ماجہ کے اندر کتاب المناسک میں باب الحج اور جہاد النساء حدیث نمبر 2902 ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج کمزوروں کا جہاد ہے۔ کمزور آدمی جب جہاد اس کا اور کوئی جہاد نہیں ہے تو یہ اس کا جہاد ہے۔ تو حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ معجم الاوسط کے اندر صفحہ نمبر 61 پہ اس حدیث پاک کو رقم کیا گیا ہے، جلد نمبر 4 ہے، 5213 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی حج محتاجی کو ختم کرنے والی عبادت ہے اور محتاجی کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ بظاہر تو حج میں پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، مال و دولت لگ رہی ہوتی ہے، بظاہر مال جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے راہ میں مال خرچ کیا ہوا اس کا کئی گنا ہو کر بدلہ ملتا ہے، اور اس کی ہر حوالے سے خیر ہی خیر ہے۔ اس میں کوئی بے برکتی نہیں، کمی نہیں، نقصان نہیں، بلکہ ہر حوالے سے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی حج وہ ایسا پیسہ ہے، یا یوں کہہ لیں ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کی محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری زندگی میں ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں، کوئی پلاٹ کے اندر، کوئی دکان کے اندر، کوئی فیوچر پلان کے اندر۔ تو یہ ایسا پلان ہے فیوچر کا کہ یہ دنیا کے اندر بھی محتاجی ختم ہوتی ہے اور آخرت میں بھی محتاجی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے انہیں حج کرنا چاہیے، اور حج کرنے پر کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے یہ تو الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن اس پر محتاجی کا جو ختم ہونا ہے، انسان جتنا بڑا ہے یا جتنا چھوٹا ہے، بڑے چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو زیادہ مالدار ہے، جو کم مال رکھتا ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، میری محتاجیاں زندگی کی ختم ہو جائیں۔ تو محتاجیاں ختم کرنے کا جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے جب حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حج کی برکت سے ان کی محتاجیاں ختم فرما دیتا ہے۔ حج محتاجی اور گناہ کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ترمذی باب الحج باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 218 ہے، حدیث کا نمبر ہے 810۔ مختصراً اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی، یعنی بھٹی میں لوہا ڈال کر اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کے میل کو دور کیا جاتا ہے۔ چاندی کو ڈال کر اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کا میل دور کیا جاتا ہے۔ سونے کو ڈال کر پگھلایا جاتا ہے اور اس کا میل دور کیا جاتا ہے، اور اس کو صاف اجلا کر کے پھر بازاروں میں، دکانوں میں بیچ کر اور اچھا جو ہے وہ زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، اس کا بدل کا جو زر ہے، مال ہے، وہ کمایا جاتا ہے۔ تو ہر بٹیارے کی اور ہر سنارے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن مال اسی کا خوبصورت ہوتا ہے جو اچھی طرح بٹی سے گزر کے آتا ہے۔ تو گویا بندہ مومن کے گناہوں کے لیے یہ بٹی ہے، اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اس کی محتاجی ختم ہوتی ہے،
بدبختیاں شکاوتیں جو ہیں وہ سعادتوں میں بدل جاتی ہیں۔ حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ مسند بزار کے اندر بھی اور مسند ابی موسیٰ الاشعری کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے والا حج کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس حاجی کو شفاعت کا اذن عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں میں سے کنبہ خاندان اقربا میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ جو شخص حج کے ارادے سے نکلے راستے میں فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ مسند ابی اعلیٰ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، اور مسند ابو ہریرہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ جل شانہ احکم الحاکمین اس کے نام کا فرشتہ پیدا فرماتے ہیں اپنی قدرت سے، اور وہ ساری زندگی اس کے نام کے حج کرتا ہے، اور اس بندہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس جو راہ حج میں فوت ہوا اس کی جو ثمرات اور برکات ہیں وہ یہ ہیں کہ زندگی بھر میں اسے وہ حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو حج جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے۔